السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کا اصل نام الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا۔ یہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور سن 1138 عیسوی میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے، جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے۔ اس کے سپہ سالار شیرکو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو سن 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں سن 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک لقب اعزازی لقب ہے جس کا مطلب ہے دین کی درستگی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا، اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا دمشق سے ایک خاص لگاؤ تھا، لیکن ان کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ یہ علوم دین بہت زیادہ جانتے تھے، خصوصاً ریاضی اور قانون پر سوالات کے جوابات دینے کے قابل تھے۔ یہ علم قرآن اور علوم دین تھا جس نے انہیں اپنے ہم عصروں سے جوڑا۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ فوج میں شامل ہونے کے بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے مذہب میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کو عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین کو عربوں کے نسب نامے، سوانح حیات اور تاریخ کے ساتھ ساتھ عرب گوڑوں کے سلسلہ نسب کا بھی علم تھا۔ وہ کرد اور عربی بولتے تھے اور ترکی اور فارسی جانتے تھے۔ قرآن، حدیث، جہاد ان کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ صلاح الدین ایوبی کسی بھی دوسری چیز کے مقابلے میں ان چیزوں میں زیادہ محنتی اور پرجوش تھے۔ جہاد اور اس میں شامل مصائب اس کے دل اور اس کے ماہر عزم پر بھاری تھے۔ وہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے تھے، صرف لڑائی کے لیے ساز و سامان کے بارے میں سوچتے تھے، صرف ان لوگوں میں دلچسپی رکھتے تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے۔ کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنے والے یا کسی اور سرگرمی کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے بہت کم ہمدردی رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی فلسفیوں سے نفرت کرتے تھے، اور فلسفی وہ لوگ تھے جو خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے، مادہ پرستوں اور ان لوگوں سے جو سختی سے شریعت مقدسہ کا انکار کرتے تھے۔ شیرکو جو کہ مصر کے وزیر تھے، صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ ان کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ سن 1174 عیسوی کے موسم گرما کے اوائل میں نور الدین زنگی ایک فوج جمع کر رہا تھا اور جزیرہ کے وزیروں کو سامان بھیج رہا تھا تاکہ صلاح الدین کی مصر کے خلاف حملے کی تیاری کی جا سکے۔ ایوبیوں نے ممکنہ خطرے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ان تیاریوں کے انکشافات پر ایک کونسل کا انعقاد کیا اور صلاح الدین نے قاہرہ کے باہر اپنی فوجیں جمع کیں۔ 9 مئی کو نور الدین گزشتہ ہفتے بیمار پڑنے کے بعد انتقال کر گئے اور ان کا اقتدار ان کے 11 سالہ بیٹے صالح اسماعیل الملک کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کی موت نے صلاح الدین کو سیاسی آزادی دے دی، اور الصالح کو لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار کی طرح کام کرنے کا دعویٰ کیا اور اپنے والد کی موت کو زلزلے کا جھٹکا قرار دیا۔ فتح کے بعد صلاح الدین نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور نماز جمعہ اور اسلامی سکے میں صالح کا نام لکھوا دیا۔ اس کے بعد سے اس نے شام اور مصر کی تمام مساجد میں حاکم بادشاہ کی حیثیت سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور قاہرہ میں سونے کے سکے جاری کیے جن پر ان کا سرکاری لقب الملک الناصر یوسف ایوب تھا۔